السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کل لیلۃ البرات، لیلۃ النصف من شعبان، شب برات ہیں۔ شب برات کے متعلق فضائل و احکام بتانے کے لیے میں اس وقت حاضر نہیں ہوں۔ گزشتہ تقریباً آج سے 17 دن پہلے شب معراج میں حیدرآباد کو بے چین کر دینے والا اور پورے حیدرآباد کو غمزدہ کر دینے والا واقعہ زو پارک کے پاس کے برج، آرام گھر کے برج کے اوپر 3 معصوم بچوں کی موت کی شکل میں پیش آیا۔ یقین کریے کہ پورے حیدرآباد کے اوپر ایک سکتہ طاری تھا۔ وہ معصوم بچے بہت معصوم تھے کہ کفن بھی ان کی ہائٹ سے بڑا تھا اور ان کے چہرے کفن کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم پھولوں کی طرح جو ابھی کھل بھی نہ سکے وہ عالم تھا۔ پتہ نہیں ان کے ماں باپ اور ان کے گھر والوں کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ وہ معصوم بچے، وہ بھی ایسے ہی دیگر ہمارے بچوں کی طرح مغرب سے نکلے تھے، خوشیاں مناتے ہوئے اپنے مسجدوں میں نماز پڑھے ہوں گے، لیکن نماز کے بعد شیطان نے انہیں ورغلایا، گاڑی کی کنجی لیے اور نکل گئے۔ یہ بچوں کو اتنی عمر کے اندر اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ نہیں جانے اور ایسے کام نہیں کرنے کی اپیلیں ہر سال کرتے ہیں، ہر موقع پر کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپیلیں جو مسجدوں میں ہوتی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں، ان بچوں تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اور واقعی بات ہے، جو بچے روڈوں پر پھرتے ہیں وہ بچے مسجدوں کے اندر جلسوں میں بیٹھنے والے بچے نہیں ہوتے، وہ کہ ہم علماء اور بڑے بڑے مفکرین جو بتاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جہاں تک ہماری بات پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں وہ ان بچوں تک پہنچتی نہیں ہے۔ وہ بچوں کے اپنے ترجیحات، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اپیلیں کرنے سے بات نہیں ہوگی، کیونکہ جان چلی جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور ہم ہر سال ان خاص موقعوں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں، سڑک حادثات پیش آتے ہیں، کسی کے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا، کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ تو میں اس موقع کے اوپر علماء اور حفاظ کا ایک بڑی تعداد تو مسجدوں کے اندر بیان کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن کچھ عملی اقدام ہمیں کرنی چاہیے، صرف بیان سے ہمارا کچھ ہونے والا نہیں۔ میں ایک بڑی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے بہت اچھا یاد ہے کہ سن 2004، 2005، 2006، 2007 یہ وہ موقع تھا جب ہماری تنظیم فوکس بہت روڈ پہ کام کرتی تھی۔ اس وقت ہمارے بڑے بھائی مولانا محسن بن محمد الحمومی صاحب یہ نوجوانوں کو دیکھ کر ایک کام کیا کرتے تھے، وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ماروتی وین تھی، اس کے اوپر اسپیکر لگا کر ہم مسجد میں بیان کرتے، دیگر اساتذہ کے مسجد میں بیان کرتے، اور مسجد میں بیان نہیں کرتے تھے۔ وہ ان موقعوں کے اوپر رات میں 10 بجے، 10:30 بجے روڈ پہ نکل جاتے، اور روڈ پر بہت سارے نوجوان گاڑیاں لے کر چلاتے ہوتے، تو روڈ سائڈ پر کسی بڑی روڈ پر ان لوگوں کو 1-2-4 والنٹیئرز کو لے کر کے انہیں کونے میں لے لیتے، مسجد میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا بیان، اور اس روڈ سائڈ پر اگر آپ 10 سے 15 منٹ اگر بتائیں تو ان بچوں پہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ مسجد میں جتنا بھی آپ سنائیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو مسجدوں میں آنے والے، روڈ پہ جانے والوں میں فرق ہے۔ مسجد میں آنے والے خاموش مسجد میں آتے اور چلے جاتے ہیں، روڈ پر پھرنے والے بچوں تک بات پہنچانا ہے تو ہم علماء کو، ہم حفاظ کو روڈ پہ آنا پڑے گا، گراؤنڈ ورک کرنا پڑے گا، کارنر میٹنگ کرنا پڑے گا۔ آپ ان موقعوں کے اوپر محلے کے نوجوانوں کو لے کر، محلے کے جو مدارس کے ابھی فارغ ہونے والے طلباء ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے قوم کے بچے ہمارے بچے ہیں، ان کا نقصان ہمارا نقصان ہے۔ مساجد کے علماء الگ ہیں، مسجدوں میں جائیں گے، لیکن بعد میں دیگر نوجوان حفاظ اپنے محلے کے نوجوانوں کو لے کر، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بڑے پولائٹ، بڑے نرمی کے ساتھ، کوئی نہیں ماننے والا بھی ملے گا، کوئی سخت ملے گا، لیکن آپ ان کو نرمی کے ساتھ باہر نکلیں، اور ہر محلے کے نوجوان ایک ٹیم بنا کر کے اپنے محلے پہ پوری نگرانی رکھیں۔ میری درخواست ہے کہ اپنے محلے پر ابھی، اور آپ عشاء کے بعد ٹیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آج رات میں ٹیم بنا کر کے اعلان کر دیں پورے محلے میں کہ یہ 10 نوجوان اور ان کے اوپر فلاں مؤذن صاحب یا امام صاحب ذمہ دار ہوں گے،
पूरे महल्ले के वहीं का वहीं महल्ला कमेटी बना करके अपने बच्चों को, अच्छा क्या काम में लगाएंगे आप? सिर्फ और खाली बच्चों को मत जाओ बोलने से नहीं होगा। जो मस्जिदों में तकारीर होते हो बच्चे उसके अंदर दिलचस्पी नहीं रखते, उर्दू में तकारीर होते उतनी गाढ़ी उर्दू बच्चे हमारे नहीं समझते, तो उनके लायक उनकी मुनासबत से उनके अपने काम में कोई ना कोई प्लान बना के मशगूल करें। देखिए हमारे पास बड़ी कमी यह है, बूढ़ों को भी वही बात, जवानों को भी वही बात, बच्चों को भी वही बात, हमारे पास कोई कैटेगरीज नहीं होते हैं। इन नौजवान बच्चों को लेकर नौजवानों के लिहाज से कोई ना कोई ऐसा अमली काम तरतीब दें और फिर उसके बाद उनको उस पर मशगूल रखें, उनकी अच्छी रहनुमाई करें। तो मेरी दरख्वास्त है, बड़ी आजिजाना दरख्वास्त है, बड़ी दर्दमंदाना दरख्वास्त है, महल्ले वाली कमेटी वाले सिर्फ मस्जिद में जलसे रख लेना काफ़ी नहीं है, महल्ले की मस्जिद की कमेटी महल्ले के तमाम लोगों का ख्याल रखें। और आज ही का दिन है, कल फिर ये टाइम तक कोई आपको मिलने वाले नहीं है, रात में 10-11 बजे फिर निकलेंगे और इस मौके का फ़ायदा उठाकर पुलिस रोकने जाएगी, पुलिस से मुठभेड़, गैर ज़रूरी हमारा इमेज मुतासिर होगा। मैं फिर एक बात दरख्वास्त करता हूँ नौजवान उलमा से, जो मसाजिद में जिनकी तकारीर नहीं है वो घर में न बैठे, वो अपने नौजवानों को लेकर रोडों पे निकले। आप यकीन करिए चंद दिन के अंदर देखेंगे आप नौजवान तब्दील होंगे और हालात में फ़र्क आएगा। मैं फिर एक बार पेरेंट्स से, सरपरस्तों से दरख्वास्त करता हूँ, अपने बच्चों पर रहम खाएं, अपने बच्चों को मसरूफ़ रखें, अपने बच्चों को अपने साथ रखें, गाड़ियों की कुंजियों से एहतियात करें, बच्चों को बाहर निकलने न दें और साथ रखें, हत्तल इम्कान साथ रखें। माँ बाप अपने बच्चों को साथ रखें तो ये मसला ही पेश नहीं आएगा। बहरहाल इस रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इस लैलतुल बरात में और इसके बाद रमज़ान की रातों में हमारे नौजवानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, इनकी उम्र दराज फरमाए, आफात और बलाइयात से अल्लाह महफूज फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू सरीन विस्तास। पियर्स कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं शहर हैदराबाद के सरसब्ज व शादाब इलाके आराम घर में जदीद तर्ज जिंदगी की तमाम जरूरियात के साथ आरास्ता बावकार प्रोजेक्ट सरीन विस्तास। सरीन विस्तास का तामीरी काम तेजी से जारी है। अज़्म है कि ये प्रोजेक्ट 1.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा। सरीन विस्तास सिर्फ 6,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एक बेमिसाल पेशकश फराहम कर रहा है। मजीद मालूमात और प्रोजेक्ट विजिट के लिए आज ही हमसे राब्ता कीजिए।